کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ تم جو دیتے ہو تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ کامیابیوں کے دروازے شروع میں تنگ ہوتے ہیں، کشادہ راہیں انسان کو دھوپ چھاؤں دیکھنے کے بعد ملتی ہے۔ خدا ہر اس شخص کو سکون دے جو اپنی حالت کسی کو نہیں بتا سکتا۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی اور پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ کسی کے لیے خاص ہونے کی غلط فہمی نہ پالو، لوگ تمہیں پا کر بھی تم سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ابھی سے زندگی سے تھک گئے ہو، ابھی تو اللہ پاک نے تمہیں کعبہ دکھانا ہے۔ انداز ایسا رکھو کہ دیکھنے والا خود اوقات میں آ جائے۔ بدعنوان کرپٹ لوگ اپنے ملک کی تعمیر نہیں کرتے، بلکہ وہ ساری زندگی خود اپنی ہی ذات کو تعمیر کرتے رہتے ہیں اور اپنے ملک کو اور اس کے لوگوں کو تباہ برباد کرتے رہتے ہیں۔ دوستی میں بنائے گئے راز دشمنی میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ عمل صرف کم ظرف، گھٹیا، بد نسل اور منافق لوگ کرتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ عزت اور تعریف لوگوں سے نہیں مانگی جاتی، اللہ پاک کی ذات دیتی ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ کیا ہو، کیسے ہو، یہ اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ بے دہانی سے صرف پھول ہی نہیں انسان بھی سوکھ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے گھر کا، جو جھک کر اندر آ گیا سمجھو وہی اپنا ہے۔ گناہ آنکھ سے شروع ہو کر دل تک پہنچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہم اللہ پاک کی آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس لیے تو ہمارے دل ہمارے رب کے دین کی طرف نہیں پھرتے۔ یہ نظریں ہی ہیں جنہیں ہم جتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں ہمارے غم اتنے ہی طویل ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی چوری انسان کو اللہ پاک کا مجرم بنا دیتی ہے، وہ نگاہوں کی چوری سے بھی واقف ہے۔ ہم سب پر توجہ دیتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں جیسے ہم کچھ نہیں جانتے۔ مرد تو خدا کا اتارا ہوا شاہکار ہے اور عورت کی بدبختی دیکھو، اسی سے الجھتی ہے جس کے وجود کا حصہ ہے۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہبِ حکومت چھین لیتی ہے۔ دستک کا تسلسل مانگنے والے کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر مجھے اپنا ہی عادی بنانے کے بعد اسے یاد آیا کہ اسے محبت تو کرنی ہی نہیں تھی۔ نہیں تھا اعتبار اس کو میری مخلصی پر، کھو دیا اس نے مجھے آزماتے آزماتے۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ فانی دنیا، جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے دنیا کو، تبھی تو دور جا کے بیٹھا ہوں۔ عبادت کی کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ کھانا ہو یا محبت، کسی کو اگر زیادہ دے دو تو وہ ادھورا چھوڑ دیتا ہے، ساتھ صرف اللہ پاک دیتا ہے، سب خطائیں جان کر بھی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ پاک تک لے جائے اسے ٹھوکر نہیں کہتے۔ نہ چاہو تو بھی مل ہی جاتا ہے، دنیا میں دھوکہ عروج پر ہے۔ حلال تنہائی حرام گفتگو سے بہتر ہے۔ سنو، اللہ پاک اپنی خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لانے پر قادر ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم رمضان میں اتنا خوش کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سب وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر سے نہیں ہوتی تعلق میں بحالیاں، جو بدل گیا سمجھو مر گیا۔ سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے۔ وہ روز بچھڑنے والوں کے قصے سنایا کرتی تھی، پھر معلوم ہوا وہ مجھے سمجھایا کرتی تھی۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں، اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے بھی
بارہا سوچتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کو آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مانوس بامِ در سے نظر پوچھتی رہی، ان میں بسے وہ لوگ پرانے کہاں گئے؟ تمہیں ہر صورت میں جینا تو ہے، پھر کیا یہ اچھا نہیں کہ تم پھولوں کی تجارت کرو اور تمہارے ارد گرد کی فضا ہمیشہ ان کی خوشبو سے مہکتی رہے؟ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، ہاں مگر ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ عورت ملکیت میں نہیں، محبت کے حصار میں جینا پسند کرتی ہے۔ ہم دل کے حسین، تم سمجھے نہیں ہو، تم بھی حسین پر دل کے نہیں۔ بس اگلے موڑ پر سکون ہوگا، چل زندگی تھوڑا اور چلیں۔ سوری بولنا تب اچھا لگتا ہے جب آپ کسی کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیں، نہ کہ تب جب آپ کسی کا دل کچل دیں۔ انسان کا انسان ہونا ہی عظیم بات ہوتی ہے۔ خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو اچھا بنا دیتا ہے۔ عشق وہ حادثہ ہے جو انا پرست انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اب تیرے انتظار کی عادت نہیں رہی، پہلے کی طرح گویا محبت نہیں رہی۔ ذوق نظر ہمارا بڑا ہے کچھ اس طرح، تیرے جمال پھر بھی عنایت نہیں رہی۔ فرصت میں اس کے روز ہی ہوتی تھی ایک غزل، اب شاعری ذریعہ راحت نہیں رہی۔ دنیا نے تیرے غم سے بھی بےگانہ کر دیا، اب دل میں تیرے وصل کی چاہت نہیں رہی۔ کچھ ہم بھی تھک گئے تیرے در پر کھڑے کھڑے، تم میں بھی پہلے جیسی سخاوت نہیں رہی۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کو ایک خاص کرسی دیں، ایک اچھی جگہ پر بٹھائیں، جھکی اہمیت دیں، عزت کریں، پھر اطمینان سے مشاہدہ کریں کہ کیا وہ شخص اپنا توازن کھونے لگتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے اس کی جگہ نہ چھینیں، اسے وہیں پہ بیٹھا رہنے دیں، مگر خود خاموشی سے وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی کو آپ کی دی ہوئی عزت محبت اور آپ کا دیا ہوا مقام راس نہیں آ رہا تو آپ اپنا وقار ظرف مت کھوئیں، بس خاموشی سے منظرنامے سے ہٹ جائیں، کہانی سے خود کو الگ کر لیجئے، یہی زندگی ہے۔ کیسے کوشش کروں سونے کی اے رات، نیندیں بیچ کر ہی تو یاد خریدا تھا میں نے۔